گفتگو پر ہم بات ختم کر رہے تھے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ دی۔ مطلب یہ تھا کہ کلمہ طیبہ مومن کے دل میں ہوتا ہے تو جو بندہ مومن ہے وہ ایسے درخت کی طرح کہ جس کی شاخیں جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں آسمان کی طرف، اور وہ ہمیشہ پھل دینے والا ہوتا ہے، اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ استقامت والا ہے، ثابت قدمی والا ہے، اور ہمیشہ جس طرح درخت پھل دینے والا ہے اسی طرح بندہ مومن اپنے دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اسی تسلسل کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، جن کے پاس کلمہ طیبہ ہوگا، جس کے پاس توحید و رسالت کا جھنڈا ہوگا، تو ان کو انعام اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام یہ عطا فرمائے گا ایمان والوں کو کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ساتھ ان کو ثابت رکھے گا، اور آخرت میں بھی اسی کلمے پر اللہ ان کو ثابت رکھے گا۔ تو بندہ مومن جو ہے جب ایک مرتبہ دامن مصطفیٰ تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور ہم اس کی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ سلامتی ایمان عطا فرما، موت بھی ہمیں ایمان پر نصیب فرما۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہی ہمیں جو ہے وہ ملنا ہے اور ملتا ہے کہ ہم اس کلمے کے صدقے جو ہیں دنیا کے اندر بھی ہمیشہ الحمدللہ زندہ سلامت رہتے ہیں، شان و شوکت سے رہتے ہیں، اور قبر کے اندر بھی شان و شوکت کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے گا، اور حشر کے اندر بھی شان و شوکت سے ہی اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، اس آیت مقدسہ کی ہم اس حدیث مبارکہ سے بھی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو کلمے پر ثابت رکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں قبر بھی شامل ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں پر جب فرشتے جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے وہ جب تشریف لائیں گے، سوال و جواب ہوگا، تو اللہ توفیق عطا فرمائے گا، اسی کلمے پر ہی اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو قبر میں بھی قائم رکھے گا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا، بہت قابل غور ہے اور مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ بہت ساری باتیں شاید جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن کی آیت سے بھی راز کھلتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان سے بھی راز کھلتے ہیں جب بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور باقی دیگر جو احادیث کی کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ الفاظ کے آگے پیچھے چونکہ راوی تبدیل ہوتے ہیں تو مفہوم تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے جو ہے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمیں مختلف کتب احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس حدیث مبارکہ کے راوی، اور یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، میت کو قبر میں، آپ بظاہر دیکھیے بات کو بڑی اچھی طرح سے سنیے گا کہ جب روح نکلتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ختم ہو گیا ہے، مردہ کہتے ہیں نا۔ آپ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے
تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں. 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ تم اس شخص کے متعلق کیا کہا، اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ اور یہاں پر آپ تمام علماء کرام کو، ہر مکتبہ فکر کو سنیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کون مراد ہے شخص سے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن وضاحت کرنے میں جو ہے تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ رائے پیش کر دیتے ہیں. کچھ نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر آ جاتی ہے، کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہوتے ہیں. تو ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بندہ مومن کی قبر کے اندر خود تشریف لاتے ہیں. تصویر کا کیا مطلب ہے کہ تصویر سامنے کر دی؟ اس میں کون سی شان و شوکت ہے؟ اس میں بندہ مومن کا اعزاز کیا ہے کہ خالی تصویر آ جائے؟ بندہ مومن کا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف فرماؤ. تو پروٹوکول تو اس میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. تو بندہ مومن یہی کہے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسول. یہ اس کا جواب ہوگا وہاں. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ جواب نصیب ہوگا. وہ خوش نصیب ہیں جن کو یہ جواب نصیب ہوگا. ہر کسی کو نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جناب والا باقی سوال جو آپ اور احادیث میں سنتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ بھی موجود ہیں. لیکن اس حدیث مبارکہ میں پھر کیا آتا ہے کہ اس کی قبر کو 70 ہاتھ یعنی گز جو ہے وسیع کر دیا جائے گا. اب دیکھنے میں وہ کیا ہے جو آپ بنا کر آئے ہیں، 5-6 فٹ کی ہوگی نا لمبائی میں. چوڑائی میں کتنی ہوتی ہے جی؟ 2 فٹ ہوتی ہے. 3 فٹ 2 3 2.5 4 چلیں اس کے سائز کے حساب سے. اس سے زیادہ تو نہیں آپ کی نظر میں، لیکن آپ کی نظر میں یہی ہے، اتنی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جہان اور ہے. وہ جہان اور ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اور ہم فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم فیصلے کیا کرتے ہیں؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں سنیں آپ کے 70 ہاتھ یا اس سے بھی زیادہ اس کی قبر کو کیا کیا جاتا ہے؟ وسیع کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، یعنی روشن کر دیا جاتا ہے. اب یہ سارا پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ بندہ مومن کو مل رہا ہے جو کلمہ توحید پر قائم اور دائم رہ کر اس دنیا سے جاتا ہے. یہ سارا پروٹوکول اس کے لیے ہے. اور پھر اسے یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ اکبر سو جاؤ. پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اب سو جا. اللہ اکبر. اور وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کر اس کی خبر تو دے دوں کہ مجھے اللہ نے کیا انعام دیا ہے. میں ذرا گھر والوں کو تو بتا کر آؤں. تو فرشتے اس سے پھر جناب والا کہیں گے کہ تم اس دلہن کی طرح سو جاؤ جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس جملے پہ غور کیجئے گا. اس دلہن کی طرح سو جاؤ جس کو اس کے محبوب، یعنی اس کا محبوب تو شوہر ہے نا، اس کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. ایسے تم سو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ تم سوو گے تو تمہیں بھی وہی اٹھائے گا جو سب سے تمہیں محبوب ہوگا. اور تمہیں سب سے محبوب کون ہے اس وقت؟ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے.
تو جو تم کو اٹھانا ہے حشر تک تم نے سونا ہے، تو تجھے صرف اور صرف اٹھائے گا کون؟ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تمہیں اٹھائے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں وہاں سے تمہیں اٹھائے گا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے کا سارا پروٹوکول جو ہے یہ بندہ مومن کو مل رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر یہاں روح نکلنے کے بعد اتنا کچھ ہم احادیث میں سن رہے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا، اور 70 ہاتھ جو قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، جو منور کر دیا جائے گا، کیا وہ ہڈیوں کے لیے کیا جائے گا؟ جو ہمارے ذہن میں بعض یہ بھی خیال آتا ہے بندہ مر گیا جی وہ ہڈیاں ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، کیا یہ 70 ہاتھ جو قبر کو وسیع کیا جا رہا ہے، روشن کیا جا رہا ہے، کیا وہ بندے مومن کی ہڈیاں کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے نا، غور کرنے والی بات ہے۔ اگر ہڈیاں ہی اس نے بندہ مومن نے ہونا ہے تو 70 ہاتھ کس کے لیے وہ قبر کو وسعت مل رہی ہے؟ پھر اس کو منور کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس کو جو سونے کا حکم ہے، کیا ہڈیوں کو سونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑا سا غور کر لیا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اس کا اعزاز ہے کہ اس انسان جل سڑ جائے اور اس کی ہڈیاں بن جائے۔ یہ کوئی انعام تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو غیر مسلم بھی کہے گا، غیر مسلم کہے گا کہ تم کیسے خدا کو مانتے ہو، ساری زندگی تم اس کو مان کر گئے ہو، اس کا نام لے کر گئے ہو، اس کے محبوب کا نام لیتے رہے ہو، ان کے لیے جان دیتے رہے ہو، تو تمہیں قبر میں مرنے کے بعد تمہاری بھی ہڈیاں بن گئی، ہماری بھی ہڈیاں بن گئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ بھئی تم میں ہمیں فرق کیا ہوا؟ ہم بھی ہڈیاں تم بھی ہڈیاں، تو پھر کیا دنیا کے اندر ان کا نام لے کر کرتے رہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ اس جہان کے اندر ہیں، اس مالک و دو جہاں کا نام لے رہے ہیں اور اس کے محبوب کو مان رہے ہیں، تو قبر کے اندر آپ کو اعزاز ہے کہ قبر کی زندگی آپ کی خوبصورت اور حسین و جمیل اللہ بنا دے گا۔ ہاں جی، ہاں آگے سنیے، اس حدیث مبارکہ کو میں مکمل کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ منافق کو بھی قبر میں لایا جائے گا۔ اب یہ سنیے، منافق کو قبر میں لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم کیا کہتے تھے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ جو لوگ کہتے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی میں کہتا تھا۔ یعنی جس طرح لوگوں کی بد زبانی ہوتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور آپ کی جناب والا گستاخیاں اور آپ کی بے ادبی، تو میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو فرشتے جو ہیں یہ سوال کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہوگی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اس کی پسلیاں آپس میں کیا ہوں گی؟ مل جائیں گی۔ یہ وہ ہے کہ جس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، جس کو مٹی بنا دیا جائے گا اور پھر زندہ اس کو کیا جائے گا، پھر اس کو جناب والا مٹی بنا دیا جائے گا، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، اور یہ قیامت تک اس منافق کو جناب والا یہی عذاب اور سزا ملتی رہے گی۔ بندہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ بندہ مومن کی شان و شوکت کیا ہے؟ جو اس حدیث مبارکہ کا جملہ میں ختم کر رہا ہوں، باز اس حدیث مبارکہ کا جملہ، بندہ مومن کی شان و شوکت دلہن کی طرح آرام کرنا کہ جس کے آرام کے اندر کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، اسی طرح بندہ مومن قبر میں آرام کرے گا اور حشر کے دن اللہ اس کو خود اٹھا کر بلائے گا اور کہے گا کہ آ جاؤ اب میرا دیدار جنت میں کر لو۔ بندہ مومن کی یہ شان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام